بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم والسابقون الاولون سب سے پہلے سبقت حاصل کرنے والے، سب سے پہلے سبقت حاصل کرنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی جو پیچھے آئے، بإحسان خلوص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، رضی اللہ عنہم اللہ راضی ہو گیا ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے، وأعد لهم جنات اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھیں، تجری تحتها الانہار کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ السابقون الاولون سبقت لے جانے والے پہلے، یعنی سب سے پہلے سبقت حاصل کرنے والے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جو ان کے بعد ان کے پیچھے آنے والے ہیں، احسان خلوص نیت کے ساتھ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ ایک لفظ یہاں ہوتا ہے کہ مہاجرین میں السابقون کون ہیں اور انصار میں السابقون کون ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں سارے انصار سابقون ہیں اور سارے مہاجرین السابقون ہیں، اور یہ جو من آیا ہے السابقون الاولون من المہاجرین، یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے۔ یہ کون سا من ہے؟ یہ مہاجرین اور انصار سے، یہ ان کے لیے یہ من بیانیہ ہے، تو معنی یہ ہوگا یعنی وضاحت کے لیے ہے، تبیین کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ سارے مہاجرین، سارے انصار امت میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہیں۔ امت میں سارے مہاجرین، سارے انصار امت میں کیا لے جانے والے ہیں؟ سبقت لے جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ السابقون الاولون سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، من المہاجرین والانصار مہاجرین اور انصار میں سے، یعنی سارے مہاجر اور سارے انصار، والذین اتبعوہم بإحسان اور مہاجرین اور انصار کے بعد اب مکہ فتح ہو گیا، تو اب اس کے بعد نہ مہاجر ہیں کوئی، تو نہ کیا ہیں، انصار ہیں، تو ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے پیچھے بے احسان خلوص نیت کے ساتھ، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان والے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم اللہ سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ شرط کیا ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے؟ بے احسان، کہ وہ صحابہ کے پیچھے آئیں، کس کے ساتھ؟ مہاجرین اور انصار کے پیچھے آئیں بے احسان خلوص نیت کے ساتھ، تو ان سب سے اللہ کیا ہے؟ راضی ہو گیا ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہوا ہے، ان کے اعمال قبول کیے، ان کے اعمال سے، اور یہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں، اللہ نے جو ان کو ان کے اعمال کا کیا دیا ہے؟ بدلہ دیا، یہ اس پہ راضی ہو گئے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں،
ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ اب مجھے بتاؤ مہاجرین اور انصار اور جو ان کے پیچھے بعد آنے والے ہیں، اللہ سب سے راضی ہو گیا تو آپ لوگ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مومن تو راضی ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی ہیں، تو پھر کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ ان پہ تنقید کرے، جرح کرے؟ اور ان کی کوئی تعداد بتائی ہے اللہ نے کہ وہ کتنے مہاجرین سے راضی ہوا اور کتنے انصار سے راضی ہوا ہے؟ نہیں، تمام مہاجرین اور تمام انصار اور جو بعد میں ملنے والے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کی قید لگائی، چونکہ منافق اگر بعد میں آتا ہے تو اس کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ خلوص کے ساتھ۔ احسان کیا کا معنی کیا ہے؟ جس طرح نبی علیہ السلام سے جبریل نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت تو ایسے کرے جیسا گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا تصور نہیں تو کم از کم یہ تصور ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خلوص ہے۔ کیا ہے آگے جی؟ ذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، من الأعراب، دیہاتیوں میں سے، منافقون، منافق ہیں۔ دائیں بائیں تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے کون ہیں؟ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو ڈٹے ہوئے ہیں نفاق پر۔ لا تعلموہم نحن نعلموہم، میرا پیغمبر تو ان کو نہیں جانتا، نحن نعلموہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ان قریب جلدی ہی ہم ان کو سزا دیں گے 2 مرتبہ۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کی اس قسم کا بیان ہے۔ کچھ منافقین تو ایسے تھے کہ ان کے علامات بتلا کے کیا کر دیا تھا، ان کو ظاہر کر دیا گیا تھا۔ ان کے اپنے ہی کرتوت کچھ ایسے ہوئے کہ وہ چھپ کے نہیں رہ سکے، اپنے عمل اور کردار سے کیا ہو گئے ہیں، ظاہر۔ لیکن کچھ اتنے ماہر قسم کے منافق بھی ہیں ان دیہاتیوں میں سے اور مدینہ کے رہائشیوں میں سے، لا تعلموہم، کہ آپ ان کو نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں۔ مردوا علی النفاق، جو نفاق کے اوپر کیا ہو چکے ہیں، پختہ ہو چکے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایسے بھی منافقین تھے۔ اور آیت بتلاتی ہے کہ دیکھ لو کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے بھی منافق ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ آگے جی، سنعذبہم مرتین، ہم ایسے منافقوں کو ڈبل سزا دیں گے یا 2 مرتبہ سزا دیں گے، 1 مرتبہ دنیا میں اور دوسری مرتبہ قیامت کے دن نہیں، برزخ میں، قبر میں۔ 1 مرتبہ دنیا میں، دوسری مرتبہ قبر میں، اور یہ 2 مرتبہ ہونے کے بعد سمت یردون، پھر وہ لٹائے جائیں گے عذاب عظیم کی طرف جو جہنم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو آیت سے اس بات عذاب قبر ہوتا ہے، قبر کے عذاب کا اس بات ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم ان کو سزا دیں گے مرتین، 2 مرتبہ، 1 دنیا میں اور 1 برزخ میں، اور پھر کیا ہوگا ان 2 کے بعد سمت یردون، پھر وہ لٹائے جائیں گے الی عذاب عظیم، طرف بڑے عذاب کے، وآخرون طرف،
کیونکہ عذاب قبر اور برزخ حق ہے، قیامت سے پہلے اور موت کے بعد جو عذاب کا مستحق ہے اس کو عذاب، اور جو ثواب اور اجر کا مستحق ہے اس کو اجر اور ثواب ملنا حق ہے۔ کیا ہے؟ یہ اپنی جگہ حق ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ حق ہے کہ مرنے کے بعد قیامت تک روح واپس پلٹ کے اس جسم میں نہیں آتی، یہ بھی قرآن کا قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جو برزخ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیسا ہے؟ اس میں جسم روح کے تابع ہے، روح جسم کے تابع نہیں ہے، یعنی وہ عذاب روح کو ہوتا ہے۔ کس کو ہوتا ہے؟ یا بعض مفسرین، فقہا اور اہل کلام فرماتے ہیں روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، لیکن وہ جسم مثالی ہوتا ہے جو برزخ میں ان کو جسم ملتا ہے۔ یعنی جس طرح شہید کی روح سبز پرندے کے پوٹے میں بیٹھتی ہے تو وہ اس کا ایک جسم ہوتا ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کو امامت کروائی تھی، ان سے ملاقاتیں ہوئی تھی، تو وہ بھی ان کی اجساد مثالیہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دنیاوی جسم تو ان کے کیا تھے؟ قبروں میں پڑے ہوئے تھے۔ جسم کو نہیں، سزا روح کو ہو رہی ہے۔ اگر صرف جسم ہی کو دینی ہے تو اس سے روح نکال دو، اس جسم کو تم پیٹتے رہو نا۔ اس جسم کو بھی آپ اگر کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں تو روح ہوگی تو کیا دیں گے؟ سزا دیں گے۔ اور دوسری بات کہ اس جسم کو سزا پہنچتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ جسم محفوظ رہے گا سزا سے، یہ جسم بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یا قیامت میں جہنم میں کون سا جسم جائے گا؟ یہ جائے گا کہ نہیں؟ پھر یہ اعتراض کیسا ہے کہ یہ بچ گیا ہے؟ یہ بچے گا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جسم گل بھی جاتا ہے، سڑ بھی جاتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کر سنا دیتا ہوں۔ مرنے کے بعد عذاب اور ثواب حق ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس آیت پہ جا کے تفصیل کرتا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ تو آپ نے یہاں سوال کر دیا ہے تو چلو تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ عذاب قبر، ثواب قبر حق ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور قبر، موت کے بعد قیامت سے پہلے کا جو عرصہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں۔ یہ سزا حق ہے اور قرآن اور سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ اب ایک طبقہ فقہا، علماء، علم الکلام، محدثین کا کہتا ہے، اہل سنت والجماعت میں سے، کہ یہ عذاب برزخ صرف روحانی ہے۔ کیا ہے؟ یہ روح پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا طبقہ کہتا ہے، اب جیسے شہید کی بات ہے تو شہید جب حدیث میں پیغمبر نے فرما دیا ان کی روح سبز پرندے کے پوٹے میں ڈال دی ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہے، یہ تشریح تو پیغمبر نے کی ہے۔ اور یہ حدیث 36 صحابہ سے مروی ہے۔ یہ سبز پرندوں والی حدیث کتنے صحابہ سے؟ یہ 36 صحابہ سے مروی ہے یہ حدیث۔ تو یہ سوال کرنے والا تو پھر اس پر بھی سوال کرے کہ جی شہید تو اللہ کے راستے میں یہ جسم ہوا ہے اور روح پرندے کے پوٹے میں ڈال دی، کیا خیال ہے؟ سوال ادھر کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہ بھائی ہم دین کے تابع ہیں۔ کس کے تابع ہیں؟ دین کے تابع ہیں، قانون الہی کے تابع ہیں۔ اور اللہ جب سزا دینا چاہے، جزا دینا چاہے تو اس کو روح ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روح کو وہاں تکلیف سزا دی جائے، اس کا اثر اس بدن تک پہنچے، اللہ اس پر قادر ہے۔ اور امام ابن حمام نے یہ لکھا ہے، شرح عقائد میں علامہ تفتزانی نے بھی یہ لکھا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے کہ سزا روح پہ وارد ہوتی ہے، اس بدن کے ذرات اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ سوال کرنے والا تو یہاں بھی کر سکتا ہے کہ جی ذرات تو کچھ ہڈی بچی کچھ کھچی رہ جائے،
تو جن اعضاء سے گناہ کرتا ہے وہ تو سرے سے ہی ختم ہو گئے جی، پھر ذرات کی بات کیوں کرتے ہو؟ اس لیے سزا وہاں ہے، اللہ اس کا اثر یہاں پہنچا دیتا ہے، لیکن اس سے مردہ زندہ نہیں ہوتا۔ کیا؟ ہاں، سزا برزخ کی محسوس کرتا ہے، ثواب نعمت کا اثر بھی محسوس کرتا ہے، لیکن ہم دیکھیں تو وہ مردے کا کیا رہے گا؟ مردہ ہی رہے گا، ہماری نہ سنے گا نہ دیکھے گا۔ تو وہ اس کی حیات آخرت کے اعتبار سے ہے، اگلے جہان کے اعتبار سے ہے، برزخ کے اعتبار سے، ہمارے حساب سے دنیا کے اعتبار سے وہ مردہ بھی ہے، وہ دفن بھی ہے، بچے یتیم بھی ہیں، عورت بیوہ بھی ہے، دوسرا نکاح بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور دوسرا طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ عذاب برزخ حق ہے، یہ روح اور جسم مثالی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تیسرا طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، یہ ہوتا ہے روح اور جسم دونوں پر، لیکن روح اور جسم کہتے ہیں روح بھی یہی اور جسم بھی یہ، مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، روح واپس اس جسم میں کیا کر دی جاتی ہے؟ لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا مسلک ہے کہ قبر میں پڑتا ہے، روح لوٹا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس پہ کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے کہ دفن ہونے کے بعد اللہ کیا کر دیتا ہے؟ روح ڈال دیتا ہے۔ ایک روایت موجود ہے فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے۔ یہ روایت درست نہیں ہے، کمزور ہے، کیونکہ قرآن نے قطعی فیصلہ کیا کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، جس پہ اللہ موت کا فیصلہ کر دیتا ہے اس کی روح اللہ یمسک کیا کر لیتا ہے؟ اپنے پاس روک لیتا ہے۔ اور یمسک التی کا معنی کیا ہے، امام رازی معنی کرتے ہیں اے فلا یردها الی البدن حتی ینفخ نفخۃ البعث، یہی معنی بیضاوی نے بھی کیا، یہی معنی تفسیر مظہری والی بزرگ بھی، کہ اللہ روک لیتا ہے، یعنی قیامت تک اس کو بدن کی طرف آنے نہیں دیتا۔ اور امام رازی رحمہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں اے لا یردها الی البدن فیردها الی البدن یوم القیامت الکبریٰ، کہ اللہ روح کو بدن کی طرف لٹائے گا قیامت کبریٰ والے دن۔ آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ قیامت والے دن کیا کرے گا؟ مردوں کو۔ تو جب روح آپ کہیں لوٹ کے پوری واپس آ چکی ہے اور یہ مردہ اسی طرح زندہ بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے جس طرح اب ہے، تو قیامت کے دن زندوں کو زندہ کیا جائے گا یا مردوں کو زندہ کیا جائے گا؟ اور اگر روح اسی بدن میں لٹا دی جاتی ہے تو کیا انبیاء کی روحوں سے جو برزخ میں جنت میں ملاقاتیں ہوئی تھی تو کیا ان کی جسموں سے اس وقت دوبارہ اللہ نے روحیں نکال دی تھی؟ 4 مرتبہ موت واقع ہوئی تھی نبیوں پر، ایک موت تو ان پہ واقع ہوئی تھی، تو کیا ان کی روحیں پھر اللہ واپس لے گیا تھا قبروں سے آسمانوں پر؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب التکشف ہے، ان کی کتاب اشرف الجواب ہے، وہ سائل کا سوال نقل کرتے ہیں کہ سائل نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے آگ کے، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ہم نے اپنے سینکڑوں مردوں کو دفن کروایا ہے، نہ کبھی پھول اور باغ دیکھے ہیں اور نہ ہی کبھی آگ کے انگارے دیکھے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے ہمارے یہ مردے بخشے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں، یعنی اسلام پہ اعتراض کیا ہے غیر مذہبوں نے کہ قبر اس کو اتنا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں گھس جاتی ہیں ایک دوسرے میں، ٹھیک ہے، اور نیک کی قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے کہ 70 گز چوڑی 70 گز لمبی، اور ایک میں آتا ہے کہ 70 گز نہیں حد نگاہ تک لمبی اور چوڑی ہو جاتی ہے۔ تو کیا اگر ایک کی قبر لمبی اور چوڑی ہوگی تو 7 دیگر والی قبروں والے بھی مزے کریں گے؟ اگر یہی لمبی ہوتی ہے، یہی چوڑی ہوتی ہے، تو چھوٹے سے قبرستان میں ایک آدمی کی قبر کھل جائے تو باقی ساری اس میں اندر آ جائیں گے یا وہ کہیں سائڈ پہ پھینک دیے جائیں گے؟ تو تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا اصطلاح شریعت میں قبر اس گڑھے کو کہتے ہی نہیں ہے، بلکہ شریعت کی اصطلاح میں قبر عالم برزخ کو کہتے ہیں،
اور اسی کے اندر مردے کو قبر وہاں کی زمین دباتی بھی ہے اور وہاں کی زمین کھلتی بھی ہے۔ یہ نہ ہم نے دبتی ہوئی دیکھی ہے اور نہ یہ ہم نے کبھی کھلتی ہوئی دیکھی ہے۔ یہ جو قبر ہے یہ مقر المیت ہے۔ کیا ہے؟ میت کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، زندہ کے ٹھہرنے کی جگہ۔ ہاں، ظاہر جب کسی جگہ، کئی لوگ کہتے ہیں جی اچھا تم کہتے ہو قبر برزخ میں ہے تو پھر آپ باپ دادا کی قبر دیکھنے کے لیے برزخ میں جاتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اس بدن کو ادھر دفن کیا ہے، یہ مردہ بدن کے ٹھہرنے کی جگہ یہ قبر ہے، یہ عرفی قبر ہے۔ شریعت میں جب عذاب ثواب کی بحث مفسرین، محدثین اور علم الکلام عقائد والے کرتے ہیں تو اس وقت وہ قبر سے مراد برزخ لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ وہ عالم برزخ لیتے ہیں۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ عالم برزخ کا عذاب حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کتنی سزائیں دکھائی گئیں۔ سود خور دکھائے گئے سزاؤں میں مبتلا، شرابی دکھائے گئے، زانی دکھائے گئے، رشوت خور دکھائے گئے، تو کیا اللہ کے پیغمبر ان کی قبروں میں جا کے ان کو دکھایا گیا تھا کہ یہ برزخ کے معاملات تھے؟ یہ وہ برزخ کے معاملات دکھائے گئے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی ہاں، ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کبھی کبھار اللہ انسانوں کی عبرت کے لیے برزخ کے عذاب کے آثار اس قبر پر بھی دکھا دیتا ہے۔ کسی کی قبر میں سانپ، کسی کے قبر سے آگ نکلتی ہوئی دکھائی دے دے تو کبھی وہ برزخ کے آثار اللہ ادھر بھی کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے، اور کبھی نہیں بھی کرتا۔ مثلا کافروں کی بھی قبر ہے، آپ سارا دن اس کو دیکھیں آثار ظاہر نہ ہو تو کیا مطلب ہے؟ چھٹی پہ ہے، مزے کر رہا ہے؟ نہیں۔ دوسری بات، فرعون کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قرآن کی نص سے ہو رہا ہے عذاب کہ یہ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کس پر؟ النارو، آگ، یعرضون علیہا، ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں فرعونیوں کے جسم ادھر ہی پڑے ہیں، نہ ہم نے صبح لے جاتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے فرشتوں کو کہ جی اب صبح لے جاؤ، پھر دن کو واپس لا، شام کو پھر لے جاتا ہو کوئی بندہ۔ وہ قبر میں دفن بھی وہ تو باہر پڑے ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے ان کو عذاب نہیں ہوگا؟ ہوگا، ان کو بھی عذاب ہوگا، چاہے کوئی دفن کرے یا نہ کرے۔ ایک بندہ سزا کا مستحق ہے، فرعونی سزا کے مستحق ہے، اور قرآن کی نص سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن دفن وہ نہیں ہے۔ اسی طرح کئی لوگ دفن کرتے ہی نہیں ہیں، جلا دیتے ہیں۔ ہاں، سینکڑوں لوگ، تو کیا وہ سزا سے بچ جائیں گے؟ اب ایک آدمی کہے جی قبر میں گئے ہی نہیں، تو ہم کہیں گے تھانوی صاحب نے ٹھیک کہا کہ قبر اس گڑھے کو خالی نہیں کہتے۔ سمجھ آ گئی کہ تم نے دفن کیا تو عذاب ہوگا، نہیں کیا تو وہ بچ جائے گا۔ اگر وہ سزا کا مستحق ہے تو برزخ میں اس کو کیا ہوگی؟ سزا ہوگی۔ بخاری کی حدیث سن لو ذرا، ایک یہودیہ عورت مر گئی تھی، صحیح بخاری کی، لوگ اس کے ارد گرد، وہ چارپائی پہ پڑی ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم لیبکون علیہا وانہا لتعذب فی قبرہا، یہ تو اس پر رو رہے ہیں لیکن اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ تو اس پر کیا کر رہے ہیں اور اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ تو عذاب قبر، وہ چارپائی پہ پڑی ہے۔ کیا خیال ہے؟ بولو۔ ہمارے 4 کے ایک دوست ہیں، اس کو کسی نے کہا تم عذاب قبر مانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تو عذاب کٹ بھی مانتا ہوں۔ پشتو میں چارپائی کو کٹ کہتے ہیں، یعنی میں تو عذاب چارپائی بھی مانتا ہوں۔ کہا چارپائی کیسے؟ کہا قرآن تو کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ ابھی وہ چارپائی پہ پڑا ہے، روح نکل رہی ہے اور فرشتے اس کے منہ پہ بھی مارتے ہیں اور اس کی پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میرے دوستو یہ تھی وہ بات۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ
متشابہات میں سے ہے۔ کیا ہے؟ اس کی کیفیت آپ نہیں متعین کر سکتے۔ اتنا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ عذاب القبر حق و نعیمها حق، قبر کا عذاب حق، قبر کا ثواب حق، باقی کیفیت کا ہمیں پتہ، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ وہ جیسے چاہے مرضی یہ دے دے۔ لیکن ایک بات کہ قرآن کا فیصلہ کبھی بھی نہیں ٹل سکتا کہ روح قیامت سے پہلے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ یہ کیفیت تو متشابہات میں سے ہے، لیکن اللہ یتوفی الانفس حین موتها آیت متشابہات میں سے، یہ محکمات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ فرمایا سنعذبهم مرتین، ہم عذاب دیں گے ان کو مرتین، 2 مرتبہ، ثم یردون، پھر وہ لٹائے جائیں گے عذاب عظیم کی طرف، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ مخلص صحابہ مومنین بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ کیسے لوگ؟ کچھ مومن مخلص بھی پیچھے رہ گئے، ان کی بھی 2 گروہ تھے، وہ بھی 2 حصوں میں تھے۔ ایک وہ طبقہ کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام سے وہ پیچھے رہے، فوراً انہوں نے اپنا عذر پیش کیا اور معافی شروع کر دی، بھائی اعتراف ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور جا کے مسجد کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ انہی میں سے ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی تعداد ابن جریر وغیرہ نے تقریباً 12 لکھی ہے۔ کتنے بندے تھے؟ 10-12 کے لگ بھگ تعداد انہوں نے لکھی ہے۔ اچھا، انہوں نے آج بھی مسجد نبوی میں ایک ستون مشہور ہے جس کا نام کیا ہے؟ استوانہ ابی لبابہ۔ اس ستون کے ساتھ انہوں نے باندھ دیا، کہا کہ مجھے اب اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے ہی کھولیں گے تو میں نہیں کھل جاؤں گا، نہیں تو ادھر ہی بندہ مر جاؤں گا، بس شرمندگی کی وجہ سے حد درجہ عذر پیش کیا۔ ان کی توبہ جلدی قبول کر لی، اور 3 صحابہ دوسرے تھے جن میں سے ایک کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ۔ کتنے صحابہ؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ۔ ان 3 کا معاملہ، انہوں نے توبہ میں تاخیر کی عذر پیش کرنے میں، ٹھیک ہے؟ تاخیر ہوئی جب ان سے، تو ان کا توبہ اتنا مؤخر ہوا، 40-50 دن گزر گئے۔ 40 دن تک تو نبی علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا تم ان سے بات کلام چھوڑ دو، پھر یہاں تک ہوا کہ محلے داروں نے بھی گفتگو چھوڑ دی، آخر میں تو یہ حالت آ گئی کہ گھر میں بھی ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی اتنے دنوں کے بعد توبہ نازل کر دی۔ کیا کر دی؟ اور ان کو معاف کر دیا۔ تو ان دونوں گروہوں کا ذکر ذرا تفصیل سے آگے آ رہی آیتیں، کیا ہے الفاظ؟ فرمایا وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ خلطوا عملا صالحا، انہوں نے ملائے ہیں کچھ نیک عمل، وآخر سیئۃ، اور کچھ برائیاں، یعنی نیک عمل اس سے پہلے غزوات میں شریک ہوئے ہیں، منافق نہیں ہیں، ان سے پہلے غزوات اور جنگوں میں یہ شریک ہوئے ہیں، تو عمل صالح بھی ہیں، اور کچھ غلطیاں بھی ہیں۔ وہ کیا؟ مثلا یہی انہوں نے سستی کی ہے۔ اور امام نصفی مدارک میں یہ کہتے ہیں واو کو بمانے با کے لے لو، یہ جو واو ہے نا اس کو کس معنی میں لے لو؟ با کے، تو معنی وہ یوں کرتے ہیں خلطوا عملا صالحا بآخر سیئا، انہوں نے عمل کیے نیک، وہ ملائے کس کے ساتھ؟
گناہوں کے ساتھ ملا لیے، ٹھیک ہے نا، کچھ لغزشوں کے ساتھ ملا دیے، اور وہ لغزشیں ان کی سستی تھی۔ عسى اللہ، یقیناً اللہ، ان یتوب علیہم، مہربانی کرے گا ان پہ، متوجہ ہوگا رحمت سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقتان، لے ان کے مالوں سے صدقتان، صدقہ، تطہرہم وتزکیہم، جو منافق تھے تو ان سے تو کہا تمہارا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، فرمایا تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے دو، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کے لیے کیا فرمایا کہ میرا پیغمبر ان سے قبول کر، قل انفقوا طوعا او کرہا، آیت نمبر 53 میں گزرا کہ ان سے کہا تم خوشی سے کرو یا خرچ یا ناخوشی سے، فرمایا لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان سے جو لغزش ہوئی ہے یہ منافق نہیں ہیں، اور انہوں نے جرم کا، غلطی کا اعتراف کیا ہے، تو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اگر یہ صدقہ دیں تو ان کے مالوں سے تو قبول کر لیا کر، تطہرہم وتزکیہم، تو ان کو پاک کرے گا، ستھرا کرے گا اس کے ذریعے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کر میرا پیغمبر، معافی نہیں کیا، صدقہ بھی قبول کر، ان کو پاک صاف کر، وصلی علیہم، اور ان کے لیے کیا کر، دعا بھی کر، کیونکہ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، کیا ہے، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ علم یعلموا، کیا نہیں جانتے ہو، ان اللہ هو یقبل التوبۃ، کہ بے شک اللہ وہ توبہ قبول کرتا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ یقبل التوبۃ، توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور صدقہ لیتا ہے، یعنی صدقہ بھی قبول کرتا ہے، کیا لیتا ہے اللہ صدقہ، کیا مطلب، قبول کرتا ہے اللہ، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ بے شک اللہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ قل کہہ دیجیے اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، کرو عمل، ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عملوں کو، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، والمؤمنون، اور مومن بھی دیکھیں گے، یعنی آئندہ کے حالات میں تمہارے کردار کو کیا کیا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور جلد ہی تم لٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو جاننے والی ہے تمام غیبوں کو اور ظاہر کو، چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اس کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں مرجون لِأَمْرِ اللَّهِ، جن کا معاملہ، آخرون، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے، لِأَمْرِ اللَّهِ، اب اللہ کے حکم کے آنے تک۔ یہاں مرجون کا معنی کیا کرو گے، ان کا معاملہ کیا کر دیا گیا ہے، مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کا فیصلہ آنے تک۔ اچھا وہ فیصلہ کیا ہے ابھی نہیں بتایا، فرمایا اما یعذبہم، یا تو اللہ ان کو سزا دے گا، واما یتوب علیہم، یا اللہ ان کے اوپر مہربانی کر دے گا۔ یہ کیا مطلب ہے، اللہ کو شک ہے، یعنی نہیں، اللہ کو دونوں کا حق اور اختیار ہے کہ اللہ سزا بھی دے سکتا ہے اور اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ کتنے لوگ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، یہ ان تینوں کا ذکر ہے، آگے بالکل وضاحت سے بھی آ جائے گا۔ فرمایا اور کچھ دوسرے لوگ ہیں مرجون لامر اللہ، اس لیے وہ اوپر والے کون تھے، المسرعین فی التوبہ، کیا لفظ، توبہ میں جلدی کرنے والے تھے، اور ان تینوں سے کیا ہو گئی، تاخیر ہوئی، تو تاخیر ہوئی تو ان کا معاملہ بھی کیا کر دیا گیا، مؤخر کر دیا۔ پتہ ہے یہ تین جب نبی علیہ السلام آئے تو آپس میں کہہ رہے تھے کیا کریں،
ایک نے کہا تھا اللہ کی قسم جانے کا ارادہ بھی تھا، صرف رہا کیوں، جمعرات کو نبی علیہ السلام نکل کے جا رہے تھے تو میرا دل میں تھا کہ جمعہ مسجد نبوی میں پڑھ لوں گا، گھوڑا میرے پاس تیز ہے تو میں پیچھے سے پہنچ جاؤں گا۔ لیکن پھر جب وہ چلے گئے میں پھنس گیا اور جا نہ سکا، ٹھیک ہے نا، تاخیر ہو گئی۔ اب کیا عذر پیش کریں، بہانہ تو ہے نہیں۔ کہتے ہیں منافقین کی لوگ ہیں، آتے ہیں اجازت مانگتے ہیں اور جا رہے ہیں، آتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا جھوٹا بہانہ تو ہم نہیں کریں گے، سیدھا گیا، دل میں پہلے آیا لیکن میں نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا، سیدھا آیا، بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ کے کہا جی کیوں نہیں گئے؟ کہتے ہیں انتہائی دکھ و درد سے کہا اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی، اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئی۔ میں اچھا اٹھ جاؤں، اب فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ تو اب یہ حالت ہو گئی تھی ان کی 40 دن میں کہ ایک کو تو روم اور ایران سے خطوط تک آنے لگ گئے کہ سنا ہے آپ سے آپ کا پیغمبر ناراض ہے اور مسلمان ناراض ہیں اور آپ پر زمین تنگ ہو چکی، آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہتے ہیں اس وقت جب خط پڑھا تو رو پڑا، جب ہم سے کافر بھی طمع لگانے لگے۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں میرا ایک بچپن کا دوست تھا، اس کے پاس گیا، سلام کیا، جواب ہی نہیں دے رہا، بات کرتا ہوں منہ پھیر دیا۔ میں نے کہا تو میرے بچپن کا دوست ہے، تو ایک دم نے کہا تو نہیں جانتا کہ میں پکا مومن ہوں، میں منافق نہیں ہوں؟ وہ دوست سے کہا تو نہیں جانتا کہ میں پکا مومن ہوں، میں منافق نہیں ہوں؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، بات تک نہیں۔ بیوی نے بات کرنی چھوڑ دی، پہلے زمین تنگ ہوئی، پھر ان کے اپنے وجود بھی ان پہ تنگ پڑ گئے۔ اور کہتے ہیں کعب بن مالک کہ میں کبھی کبھی آتا مسجد نبی میں، سلام کرتا اور میں ترچھی نگاہ سے نبی علیہ السلام کے ہونٹوں کو دیکھتا کہ حل یحرک شفتیہ بالسلام، کہ نبی علیہ السلام میرے سلام کے جواب دینے میں ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہیں کہ نہیں۔ پھر یہاں تک حالت بن گئی کہ کہتے ہیں ایک دفعہ مسجد میں ہوتا، نماز پڑھتا، دور سے ترچھی نگاہ سے نبی علیہ السلام دیکھا، کیا میری طرف دیکھتے بھی ہیں، کیا مجھ پہ نظر بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ کیفیت تھی۔ کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت تھا، پڑھ کے نماز گھر آیا اور گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ادھر ہمارے توبہ قبول ہونے کی آیتیں 40-50 دن کے بعد اتری۔ تو جس صحابی نے یہ آیتیں سب سے پہلے سنی انہیں مسجد سے دوڑنا شروع کر دیا، اور ایسے دوڑتا ہوا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ بشارت اور خوشخبری میں پہنچاؤں۔ تو وہ ابھی گھر پہنچا نہیں کہ کوئی اور پہل نہ کر دے، دور سے میرا نام لے کے کہتا ہے خوش ہو جا، خوش ہو جا، مبارک ہو تجھے۔ میں نے کہا کس بات کی؟ کہا تیرے توبہ کو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں چارپائی پہ تھا اس وقت، پاس کچھ نہیں تھا کہ میں اس کو کیا دوں تحفے میں، اتنی بڑی خوشخبری لے کے آیا۔ جب پاس کچھ نہیں تھا کہتے میں نے اپنی قمیص اتار کے تحفے میں دے دی۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جب سے مجھے ماں نے جنا ہے مجھ پہ ایسی خوشی کا دن نہیں آیا ہے۔ مخلص مخلص ہوتا ہے میرا دوست، سمجھ میں آئی ہے؟ آگے ہاں وآخرون مرجون لأمر اللہ، کچھ دوسرے ہیں جن کا حکم مؤخر کر دیا گیا اللہ کے حکم تک کے لیے، اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا، حکیم حکمتوں والا۔
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ضرارا تکلیف دینے کے لیے، وکفرا اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان توڑ اور تفرقہ جدائی ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اور مورچہ بنانے کے لیے اس شخص کے لیے حارب اللہ جو اللہ سے لڑتا ہے اور اس کے رسول سے، جس نے لڑائی کی اللہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ ضرور بضرور وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ان اردنا الا الحسنى، ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر بھلائی کا، ہم نے تو اچھائی کے لیے مسجد بنائی ہے، واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ منافقین نے مدینہ سے مسجد نبوی مسجد قباء سے ہٹ کر کیا بنائی تھی؟ ایک مسجد بنائی، نام اس کا مسجد رکھا، اور مقصد کیا تھا کہ افتتاح بھی نبی علیہ السلام کریں گے اس مسجد کا، افتتاح بھی کون کریں گے؟ نبی علیہ السلام کریں گے، اور پھر ہم بیچ میں نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے تو لوگ کہیں گے بڑے نیک ہیں مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہم اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے خلاف میٹنگ، اسلام کے خلاف میٹنگ ہوگی، مشورے ہوں گے، ساری چیزیں اسلام کے خلاف بیچ میں جاری ہوگا۔ تو جب یہ حالت تھی اللہ نے وحی بھیج کر فرمایا میرا پیغمبر وہ مسجد آج تک اس نام سے یاد کی جاتی ہے، مسجد ضرار۔ کیا مسجد نام؟ یعنی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بنی ہے، ضرر دینے کے لیے، کفر کے لیے، اور اندر کافروں کو ٹھکانہ دینے کے لیے، اور خاص کر انہوں نے ایک بندہ اس کے لیے منتخب کیا تھا جس کا نام تھا ابو عامر، عیسائی تھا اور حد درجہ اسلام کے ساتھ تعصب رکھنے والا تھا، اور اپنے قبیلے میں اس کو پیر کہا جاتا تھا، پیر صاحب یعنی پیشوا تھا مذہبی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب کو بھی بلایا کریں گے، وہ بھی آیا کرے گا ادھر۔ ہاں، تو جب ان کی یہ میٹنگ، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو آیتیں اتارنے فرمایا جاؤ اس مسجد کو ڈھا دو، وہ مسجد نہیں ہے، اس کو کیا کر دو؟ ڈھا دو۔ مسجد تو بنتی ہی اللہ کی توحید کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، اور یہ اسلام کی بہتری کے لیے ہے، اس کو کیا کر دو؟ اور نہ اس کی بنیاد ہی صحیح نیت پر نہیں ہے۔ آؤ ذرا فرمایا والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد بنائی ضرارن ضرر دینے کے لیے مسلمانوں مومنوں کو، وکفرن اور کفر کی اشاعت کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں میں جدائی ڈالنے کے لیے، وارصادا، ارصاد گھات کو کہتے ہیں، مورچے کو کہتے ہیں، تو فرمایا یہ بطور مورچہ بنانے کے لیے، لمن اس شخص کے لیے، حارب اللہ ورسولہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے، یہ ابو عامر، ٹھیک ہے نا، جو عیسائی تھا، اس کے لیے من قبل اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ ضرور بضرور یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ان اردنا الا الحسنى، نہیں ہم نے ارادہ کیا مگر کس کا؟ ہم نے تو مسجد نیکی کے لیے بنائی ہے، بھلائی کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی آپ اس میں کھڑے نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام سے افتتاح کروا رہے تھے، فرمایا آپ نے اس میں کھڑا نہیں ہونا۔ ہاں، لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار اور لائق ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو میرا پیغمبر۔ کیوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کریں کہ پاک صاف رہیں۔ کس بات کو پسند کرتے ہیں؟ اندر اور باہر دونوں سے وہ پاک صاف رہتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ تو یہ مسجد کون سی ہے؟ مفسرین نے دو رائیں دی ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ مسجد قباء ہے، کچھ کہتے ہیں یہ مسجد نبوی ہے۔ کیا ہے؟
کچھ کہتے ہیں یہ مسجد نبوی ہے، کچھ کہتے ہیں مسجد قباء ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلم کی حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ مسجد قباء والوں سے اس آیت کے بعد پوچھا گیا کہ تم وضو تو سارے کرتے ہیں، تم میں وہ کون سی چیز ہے خاص کہ تمہاری صفائی کا ذکر کیا گیا کہ یہ پاک صاف؟ انہوں نے کہا جی وضو باقی بھی کرتے ہیں، لیکن ہم پانی سے پہلے ہم ڈیلا بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ڈیلا پتھر بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ خوب پانی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں آپ ڈیلے کا سن کے کہیں مسجد کے واش روموں کو ڈیلوں سے بھر دو، ٹھیک ہے نا، تو وہ پاکی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس روایت سے تائید ہوتی ہے کہ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث میں صحابی نے پوچھا تھا کہ مسجد تقوی پہ قائم مسجد کون سی ہے؟ فرمایا میری مسجد ہے۔ اس میں اپنی مسجد کو، تو تعارض کی بات نہیں، دونوں ہی مسجدوں کی بنیاد کس پر ہے؟ تقوی پر ہے۔ آگے جی، واللہ یحب المتطہرین افمن اسس بنیانہ، آیا افمن کیا بھلا وہ شخص اسس بنیانہ جس نے بنیاد قائم، عمارت کی بنیاد قائم کی، اسسا بنیاد قائم کی، بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی۔ تاسیس کہتے ہیں بنیاد کو، بنیان کس کو کہتے ہیں؟ عمارت کو۔ کس کو؟ تو مانا کرو بھلا وہ شخص جس نے بنیاد ڈالی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی اوپر تقوی کے، من اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندگی کے اوپر اللہ کی، خیر بہتر ہے، ام من یا وہ شخص بہتر ہے، اسس بنیانہ جس نے بنیاد رکھی ہے اپنی عمارت کی، علی شفا جرف ہارن اوپر کنارے کے، جرفن کھائی کے، ہارن جو گرنے والا ہے، کیا کہتے ہیں نصیب؟ ہاں ٹائٹ بے کچے دے، سمجھ آ گئی؟ تو شفا ٹایا ان کو میں کہتے ہیں کنارہ، اور جرف کھائی کا کنارہ، ٹھیک ہے، اور ہارن کچا جو گرنے والا ہو۔ تو اب آپ بتاؤ ایسی جگہ کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے؟ ایسی کھائی کے اوپر جا کے عمارت تعمیر کرتا ہے کہ بھئی اب جو گرنے والی ہو کھائی، ایسی جگہ تو گرے گا تو تعمیر کرے گا تو یہ عمارت کدھر جائے گی؟ تو فرمایا منافق اور مشرک اس کی بنیاد، اس کی عبادت گاہ یہ سمجھو اس کنارے پر ہے، اور مومن متقی اور صحیح نیت والے کی بنیاد کس پر ہے؟ تقوی پر ہے، اس کے آگے کھائی نہیں ہے۔ فرمایا کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے بنیاد بنائی کس کی اوپر؟ اسس بنیاد رکھی اپنی بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جرف ہارن اوپر کنارے کے، ٹھیک ہے، جرفن کھائی کے، ہارن جو عمارت کیا ہونے والی ہے؟ کچے کھائی کے کنارے، ٹھیک ہے نا، ہارن جو گرنے والا ہے، فنہار بھی پس گر گئی وہ عمارت بھی اس کو لے کر، فی نار جہنم جہنم میں گیا، اس کی عمارت سمیت کدھر چلا گیا؟ کھائی جہنم کی آگ میں چلا گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت، الذی بنو جو عمارت انہوں نے بنائی ہے، ریبتن کھٹکا، کیا؟ یہ ساری زندگی ان کے دلوں میں اس کا کھٹکا حسرت اور افسوس رہے گا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ کٹ جائیں، ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل۔ یہ جو مسجد آپ نے ان کی توڑ کے زمین بوس کر دی ہے، یہ جو کھائی پہ بنی ہوئی، ٹھیک ہے نا، جہنم میں چلی گئی، یہ عمارت ان کے دل سے اب نہیں نکلے گی۔ ہاں یہ ہے کہ ان کے دل ہی کیا ہو جائیں؟
ٹکڑے ہو جائیں، دل ختم ہو جائیں تب. تو فرمایا لا یزالو، ہمیشہ رہے گی بنیانہم، ان کی یہ عمارت، الذی بنو، جو انہوں نے تعمیر کیا، ریبتن، کیا ریبتن، سبب شک، کیا ٹھیک ہے، یا ریبتن، یہ رہے گی کھٹک، افسوس، حسرت ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ کٹ جائیں ان کے دل. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی جانیں، واموالهم، اور ان کے مال، بان لهم الجنہ، بدلے اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے کے ان کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ پر پکا سچا. فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں. ومن اوفی بعہدہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ سے. فاستبشروا ببیعکم، پس خوش ہو جاؤ اپنی اس بیع پر، الذی بایعتم بہ، وہ جو بیع تم نے کی ہے، ٹھیک ہے نا، جو بیع تم نے کی ہے اللہ کے ساتھ، اس پہ خوش ہو جاؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی کامیابی ہے عظیم بڑی. خوب تنبیہات، زجریں، جھنجھوڑنے کے بعد فرمایا مومنو، تم اتنے معمولی نہیں ہو، اتنے ناقدرے نہیں ہو، تم اتنے اونچے ہو کہ تمہارے مال، تمہاری جانیں اللہ نے کیا کر لی ہیں، خرید لی ہیں. تم سے تجارت کر لی اللہ نے، تم سے جانیں خرید لی ہیں، تمہیں جنت کیا کر دی ہے، عطا کر دی ہے. کیا کر دی ہے، عطا کر دی ہے. آپ طلباء ہیں، علماء بھی ہیں، جہاں بیع و شراء ہوتی ہے وہاں بائع بھی ہوتا ہے، مشتری بھی ہوتا ہے، مبیعہ بھی ہوتا ہے، ثمن بھی ہوتا ہے، اور جس رجسٹر میں رسید لکھی جاتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. اب یہاں بھی بیع و شراء ہو رہی ہے، تو یہاں مشتری اللہ ہے، خریدار کیا ہے، خریدار اللہ ہے، بائع بیچنے والا بندہ ہے. اور جو چیز اللہ خرید رہا ہے مبیعہ، وہ مومن کی جان اور مومن کا مال ہے. ٹھیک ہے جی، قیمت کیا ہے، جنت ہے. اور جو رسید جو لکھی جا رہی ہے وہ کہاں لکھا جا رہا ہے، فرمایا تمہارے کاغذوں میں نہیں، تورات، انجیل اور قرآن میں لکھ دیا ہے. تمہارا یہ معاملہ کدھر لکھ دیا ہے، ہاں. فرمایا جب یہ معاملہ ہوا ہے تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوش ہو جاؤ اپنی اس بیع کے ساتھ، ببیعکم، اپنی اس بیع کے ساتھ، الذی بایعتم بہ، جس بیع کے ساتھ تم نے معاملہ کیا ہے، آگے جس کے ذریعے تم نے بیع کی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ کامیابی ہے بڑی. التائبون العابدون الحامدون السائحون. اچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی جانوں کو اللہ نے خریدا ہے، ان کے اوصاف سن لو. التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر کرنے والے بھلائی کا، قرآن و سنت کا، والناہون عن المنکر، اور منع کرنے والے، عن المنکر، کس سے، برے کاموں سے، کفر، شرک اور بدعت سے. فرمایا والحافظون لحدود اللہ، حفاظت کرنے والے اللہ کے حدود، احکام الہی کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، اور بشارت سنا دیجیے ایسے مومنوں
کو، ان کو کیا سنا دیجئے۔ باقی الفاظ تو آسان ہیں، صرف السائحون کے متعلق دو تفسیریں کی گئی ہیں، تین۔ ایک یہ ہے السائحون روزہ رکھنے والے، دوسرا معنی السائحون ہجرت کرنے والے، السائحون جہاد کرنے والے۔ اب روزہ رکھنے والے جمہور مفسرین معنی کرتے ہیں، سائحون کا لغوی معنی ہوتا ہے چلنے والے، سیاحت کرنے والے۔ تو اب چلنا دو قسم پر ہے، ہجرت کے لیے بھی چلنا ہوتا ہے، علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو کچھ نے المہاجرین لکھ دیا، ٹھیک ہے، مہاجرون۔ اور جہاد کے لیے بھی سیاحت کرنی پڑتی ہے، میدان میں زمینوں پہ دوڑنا چلنا پڑتا ہے، تو اس لیے کہ انہوں نے تیسرا معنی کیا کر دیا، مجاہدین جہاد کرنے والے کر دیا۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں جائز کسی نبی کے لیے، والذین آمنوا اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ بخشش طلب کریں، استغفار مانگیں مشرکین کے لیے۔ کس کے لیے؟ مشرک مر جائے تو اس کے لیے استغفار کی اجازت نبی کو بھی نہیں ہے، مومنوں کو بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہوں، کیا؟ ہاں، رشتہ داری کیوں نہ ہو، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، بعد اس کے کہ من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا ہے ان کے لیے کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ کون سے لوگ ہیں، جہنم والے ہیں۔ جو شرک کفر پہ مر گیا ہے تو ابھی تک تم پہ یہ وضاحت نہیں ہوئی کہ وہ کدھر رہے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اس وضاحت کے بعد کسی مومن کے لیے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار مانگے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، تو ایک سوال ذہن میں آیا کہ جی پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے کیا کی تھی؟ سورۃ مریم میں کیا کہا؟ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، کہ ابا جان میں آپ کے لیے رب سے مغفرت کی دعائیں مانگوں گا۔ تو انہوں نے تو کافر مشرک باپ کے لیے استغفار مانگی دعا، تو اس سوال کا جواب دیا، فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا، بخشش کی دعا مانگنا، لِأَبِيهِ اپنے باپ کے لیے، إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، مگر ایک وعدے سے تھا، إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ، وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا، وَعَدَهَا، جو وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، إِيَّاهُ، اس سے یعنی اپنے باپ سے، باپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے کیا کروں گا، دعا بخشش کی مانگوں گا، بس وعدہ پورا کر دیا، دعا کر لی، لیکن فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَا، جب ظاہر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، رب نے بتا دیا کہ ان کے لیے استغفار نہیں کرنی، تو فرمایا جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام اس سے کیا ہو گئے، بیزار ہو گئے، یعنی اس کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ، نرم دل ہیں، غمخوار ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، کیا ہیں؟ لأواہ کا معنی کر لو کثیر التأہ، فرمایا کہ بہت زیادہ آہیں بھرنے والا، کثیر التأوہ ہے، کیسا لفظ ہے؟ کثیر التأوہ ہے، بہت زیادہ آہیں بھرنے والا، کیا کرنے والا؟ بہت زیادہ آہیں بھرنے والا، اور جو دل کا نرم ہوتا کہتا ہے اللہ آئے ہیں، اس کو تعبیر کرتے ہیں کئی لفظ اردو میں اس کے لیے کہ درد مند، غمخوار، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ بے شک ابراہیم
درد مند تھے لوگوں کے بارے میں، اور اواہن غمخوار تھے، رقیق القلب تھے، نرم دل والے تھے، حلیم بردبار تھے۔ آگے جی، ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، نہیں ہے اللہ کے مہر جباریت لگا دے کسی قوم پر، گمراہ کر دے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، حتی یتبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ بیان کر دے ان کے لیے ما وہ چیزیں یتقون جس سے وہ بچیں۔ فرمایا اللہ کسی قوم پر مہر جباریت نہیں لگاتا کہ یہ پکے پکے گمراہ ہوں گے جب تک کہ اللہ ان کو وہ چیزیں نہ بتا دے جن چیزوں سے انہوں نے بچنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ساری چیزیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا، ان سے بچنا ہے، یہ جب تک اللہ نہ بتائے اس سے پہلے اللہ مہر نہیں لگاتے۔ اور یہ بتانے کے بعد، سمجھنے کے بعد ایک بندہ پھر بھی اڑا رہتا ہے تو پھر آخر میں اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ مہر لگا دیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں لیضل کا معنی کیا کرو گے؟ مہر جباریت، ختم القلب، یعنی جس کے بعد پھر ہدایت نہیں ملتی۔ فرمایا نہیں ہے اللہ کے گمراہ کرے، مہر جباریت لگائے کسی قوم پر، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، حتیٰ کب تک اللہ نہیں مہر جباریت لگاتا؟ جب تک کہ اللہ بیان نہ کر دے ان کے لیے ماں وہ احکام، وہ چیزیں یتقون جس سے وہ بچیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق اللہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین اور والانصار، مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، پیروی کی پیغمبر کی، فی ساعت العسرت، تنگی کی گھڑی میں، مشکل کی گھڑی میں، سا گھڑی، ٹھیک ہے، اور عسرہ تنگی۔ فرمایا اللہ نے مہربانی کی ہے، رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا اللہ اپنے پیغمبر پر، مہاجرین پر، انصار پر۔ کون سے مہاجرین انصار؟ جنہوں نے پیغمبر کی اتباع کی، فی ساعت العسرت، تنگی سختی کی گھڑی میں۔ آگے کتنی سختی کی گھڑی تھی؟ فرمایا من بعد ما کادا، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ یزیغ قلوب فریق منہم، قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائیں ان میں سے ایک فریق کے دل۔ اتنا سخت مرحلہ تھا کہ اس میں کس چیز کا خطرہ تھا؟ دل ٹیڑے ہونے کا خطرہ تھا، لیکن اللہ نے دل ٹیڑے ہونے نہیں دیے۔ کیوں؟ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے مہربانی کی ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ اللہ ان پہ رؤوف، بے حد شفقت کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین پر بھی اللہ نے مہربانی کر دی جو خلفوا، جن کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا تھا۔ کئی لوگ معنی کرتے ہیں خلفوا جو ان کو پیچھے چھوڑا گیا تھا، ان کو نہیں، کیا معنی کرو گے؟ جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا۔ یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ ایک صفحہ پہلے الٹ کے آپ پڑھے تھے نا کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں مرجونا، جن کا معاملہ کیا کر دیا گیا ہے؟ مؤخر کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہی تین بندے، کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، ان تینوں پر بھی اللہ نے مہربانی کی۔ خلفو، جن کا معاملہ کیا کر دیا گیا تھا؟ مؤخر کر دیا گیا۔ یہ معنی میں نے کہاں سے لیا؟ یہ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔
وہ فرماتے ہیں اے خلفو امرہم، خلفوہم یعنی خلفو امرہم، خلفا امرہم، ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا، بیضاوی کے الفاظ ہیں۔ تو فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ، ان 3 لوگوں پر جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ آگے حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ تنگ ہو گئی ان پر زمین، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود اس کے کشادہ ہونے کے۔ زمین اتنی کشادہ ہے لیکن ان پہ ساری دنیا کیا ہو گئی؟ جائیں تو کہاں جائیں، بیٹھیں تو کس کے پاس بیٹھیں، دل کی بات کریں تو کس سے کریں، کس سے تسلی لیں، کس کو حال دل سنائیں۔ زمین ان پہ تنگ ہو گئی، بیمار رحبت، باوجود اس کے کشادہ ہونے کے۔ زمین کیا، وضاقت علیہم انفسہم، خود ان کی جانیں ہی، دل ہی تنگ ہو گئے ان پر۔ وظنوا، اور انہوں نے یہ خیال کر لیا، وَظَنُّوا، اور انہوں نے یہ خیال کر لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ کوئی جائے خلاصی نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، الا الیہ، مگر اسی کے پاس جا کر جائے پناہ ہے۔ یعنی کتنے عجیب لوگ ہیں کہ یہ پتہ چل گیا کہ اب ہمیں پناہ رب ہی کے پاس تو جا کے مل سکتی ہے، اور کہیں جائے پناہ نہیں ہے۔ تو کسی نے تاریخ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک حکیم نے آ کے ان سے پوچھا کہ اگر اتنی بڑی غلیل بن جائے کہ 7 آسمان و زمین اس میں گولی کی جگہ، پتھر کی جگہ ڈال کے، جس طرح غلیل جانتے ہو نا، جس لکڑی کے ساتھ 2 ربڑ باندھے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے شکار کیا جاتے ہیں، لندہ تاسے ہوتا سو ایک ہوتا ہوگی، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو غلیل، اتنی بڑی غلیل ہو کہ 7 آسمان و زمین اس میں ڈال کے مارا جائے، تو اب بتاؤ جب 7 آسمان و زمین ایک پتھر بن جائیں اور اس سے غلیل کے ذریعے مارا جائے تو جائے پناہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا جائے پناہ ہے اسی بندے کے، اسی شخص کے پاس چلے جاؤ جو اس غلیل کو چلائے گا۔ نہیں سمجھے؟ جائے پناہ ہے کہ اسی ہستی کے پاس چلے جاؤ، اسی سے چمٹ جاؤ جو یہ غلیل کیا کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جائے پناہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس جاؤ، وہی تمہاری پناہوں کی جگہ ہے۔ تو انہوں نے بھی خیال کر لیا، یہ یقین کر لیا، اللہ ملجأ من اللہ، کہ کوئی جائے خلاصی نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ سے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف، یعنی اس کے پاس جا کر۔ آگے ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان پہ متوجہ ہوا رحمت کے ساتھ، لیتوبوا، تاکہ یہ توبہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ تو توبہ تو انہوں نے کر لیا، یعنی دوبارہ تاکیداً ذکر کر دیا کہ توبہ پر ڈٹ جائیں، پکے ہو جائیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں سے ترغیب الی الجہاد، ٹھیک ہے، بعد بیان الفرق الاربعہ، 4 فرقوں کے بیان کے بعد ترغیب الی الجہاد، فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ما کان لأہل المدینۃ، نہیں جائز، ما کان لأہل المدینۃ، نہیں جائز، نہیں مناسب، لأہل المدینۃ، اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم، اور جو مدینے کے ارد گرد رہنے والے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، ان کے لیے کیا جائز نہیں ہے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے۔
سمجھ آ گئی؟ یعنی اہل مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا بانفسہم، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ رغبت رکھیں اپنی جانوں کے ساتھ۔ کیا؟ تو مانا یہ کرو، اور نہ ترجیح دیں اپنی جانوں کو ان کی جان پر۔ بھائی جس کو اپنی جان میں رغبت زیادہ ہو تو وہ اپنی جان کو کسی دوسری جان کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دیتا، تو فرمائے لا یرغبو، نہ ترجیح دیں، بے انفسہم، اپنی جانوں کو، عن نفسہ، نبی کی جان پر۔ سمجھ آ گئی؟ اپنی جانوں کو نبی کی جان پر ترجیح۔ کیا مطلب ہے؟ کہ امام الانبیاء تو میدان کارزار کی طرف جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور یہ گھروں میں بیٹھے رہیں، تو یہ اپنی جان کو نبی کی جان پہ ترجیح۔ جانا چاہیے ان کو ساتھ آگے۔ ذالک بانہم، اور یہ پیچھے رہنا کیوں مناسب نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں؟ ادھر جانے میں کیا ملتا ہے ذرا سنو۔ فرمایا ذالک بانہم، یہ سستی اور پیچھے رہنا اس لیے درست نہیں ہے کہ بے انہم لا یصیبہم، کہ بے شک یہ صحابہ، یہ مجاہدین اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جانے والے، لا یصیبہم، نہیں پہنچتی ان کو ظمأ، پیاس، ولا نصب، اور نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، اور یہ نہیں طے کرتے، نہیں قدم رکھتے، نہیں پامال کرتے، موطئا، کسی جگہ کو، یغیظ الکفار، جو کافروں کو غصہ دلاتا ہے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور یہ نہیں حاصل کرتے دشمن سے نیلا کچھ بھی، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان ساری چیزوں کے بدلے میں ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ فرمائے ان ساری چیزوں کے بدلے میں ان کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ تو جب اتنی چیزیں تمہیں پہنچے، چاہے پیاس پہنچے، چاہے تھکاوٹ پہنچے، مخمصۃ، بھوک پہنچے، لا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، یا کوئی ایسی چیز نہیں پہنچی، لیکن یہ ایسے میدان میں جا کے گھوڑے دوڑائیں جس سے کافروں کو کیا ہوتی ہے، اور تمہاری سر کی زمین کو رون دینے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ فرماتے میں اس پہ بھی تمہیں عمل صالح لکھ کے دیتا ہوں۔ سمجھ آئے؟ وَلَا يَطَعُونَ، اصل میں وَطَعَ کو کمان ہوتا ہے روندنا، کیا کرنا؟ ہاں، تو موتا اس راستے کو کہتے ہیں جس کے اوپر بار بار کیا کیا جائے، چلا جائے۔ سمجھ آ گئی؟ تو وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا، اور نہیں وہ روندتے، پامال کرتے کسی سرزمین کو جس سے یغیظ الکفار، غصہ دلاتے ہیں کافروں کو، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، اور یہ نہیں حاصل کرتے دشمن سے نیلا کچھ بھی، یعنی لاکھ ملے، ارب ملے، خرب ملے، کچھ بھی جو ان کو ملتا ہے، اللہ ان سب کے بدلے میں کوتبہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے بھی، ان ساری چیزوں کے بدلے میں عمل صالح، ان سب کے بدلے کیا لکھا جاتا ہے؟ تو ایسی جگہ میں جانے سے سستی مناسب ہے؟ پیچھے رہنا مناسب ہے؟ فرمایا نہیں ہے ان کے لیے مناسب۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ ضائع نہیں کرتا محسنین کا اجر، نیکی کرنے والوں کا، اخلاص والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، اور اسی پہ ابھی بس نہیں کی، فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، اور نہیں یہ خرچ کرتے کوئی خرچہ، نفقہ، صغیرةً ولا کبیرةً، چھوٹا یا بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور یہ نہیں طے کرتے کوئی وادی، الا کتب لہم، تو ان کے لیے لکھا جاتا ہے اجر۔ سمجھ آئی؟ فرمایا چھوٹا خرچہ دیں، تھوڑا سا کوئی مال لگا دیں،
اس پہ بھی بدلہ ملتا ہے، ولا کبیرتن بڑا صدقہ دیتے ہیں اس پر بھی کیا ملتا ہے ان کو؟ اجر اور عمل صالح کا ثواب ملتا ہے۔ ولا یقطعون وادیا، اور یہ نہیں طے کرتے کوئی وادی، یعنی یہ جو تم سفر کر کے وادیوں پہ وادیاں طے کرتے ہو، اس سفر کے بدلے میں بھی تمہیں اللہ کیا کرتا ہے؟ اجر دیتا ہے۔ آگے الا کتب لہم، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے میں کیا چیز؟ عمل صالح۔ لگاؤ نا پیچھے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو احسن ما کانوا یعملون، ان اچھے کاموں کا جو یہ عمل کرتے تھے، تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو احسن ان اچھے کاموں کا، ما کانوا یعملون جو وہ کرتے رہے۔ آگے وما کان المؤمنون، یہی ہے جی، وما کان المؤمنون، اور نہیں ہے مومن، لینفروا کہ نکل جائیں، کافتن سارے کے سارے، سمجھ آ گئی؟ سارے نہ نکلیں، سمجھ آ گئی؟ ما کان المؤمنون، نہیں ہے مومن کہ نکلے، کافتن سارے کے سارے، فلولا، یہ اس موقع پہ نکلنا فرض تھا، غزوہ تبوک پہ جانا۔ اب ذکر ہوگی عام حالات کی، سمجھ آ گئی؟ عام حالات میں سب کو نکلنا نہیں چاہیے۔ آگے فرمایا فلولا نفر، پس کیوں نہیں نکلا، من کل فرقتین، ہر فرقے سے، منہم انہی میں سے، طائفتن ایک گروہ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں دین میں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور چاہیے کہ وہ ڈرائیں، خبردار کریں اپنی قوم کو جب وہ لوٹ کے آئیں، اِلَيْهِمْ ان کی طرف، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ بچ جائیں۔ سارے نہیں نکلنے چاہیے، کیا کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ نکل کے جائیں، اللہ کی راہ میں کیا حاصل کریں؟ علم دین حاصل کریں، دین کی فقاہت اور سمجھ حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد وہ جب واپس لوٹ کے آئیں تو اپنے اہل علاقہ کو کیا کریں؟ سمجھائیں، ان کو ڈرائیں۔ بات تو ایسے ہی ہے، پوری بستی جا کے علم دین کے لیے نکل سکتی ہے، ساری بستی جا کے مدرسے میں داخل ہو، نہیں، بستی میں سے کوئی تھوڑے سے نکلتے ہیں، وہ جا کے علم میں فقاہت سمجھ حاصل کرتے ہیں، اور جب لوٹ کے آتے ہیں تو اپنی قوم کو کیا کرتے ہیں؟ فلاں پڑھ آیا ہے، فارغ التحصیل ہو کے آ گیا ہے، اب آ کے لوگوں کو کیا کرے گا؟ سمجھائے گا، ڈرائے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو اب آپ آئے ہیں ادھر، سیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر اپنے علاقے میں جا کے اپنی قوم کو کیا کریں گے؟ خبردار کریں گے۔ فرمایا فلولا نفر، پس کیوں نہیں نکلا، من کل فرقتن، ہر گروہ، ہر فرقے سے، منہم انہی میں سے، ٹھیک ہے، یعنی ہر قوم میں سے، ٹھیک ہے، طائفتن ایک گروہ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں دین میں، وَلِيُنذِرُوا، اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اِذَا رَجَعُوا، جب وہ کیا کر جائیں؟ لوٹ آئیں ان کی طرف، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ کیا کریں؟ بچ جائیں، گناہوں سے، غلطیوں سے، شرکیات بدعات سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یا یحذرون تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، ڈر جائیں۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یقاتلونکم، لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، من الکفار، کافروں میں سے، جو تم سے نہیں لڑتا تو اس سے خواہ مخواہ لڑنے کی ضرورت، جو تم سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، محاربین ہیں، تو ان سے لڑو جو تم سے ملے ہوئے ہیں، کدھر؟ یعنی آس پاس کے لوگوں سے لڑو، قریب قریب جو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے علاقے فتح ہو جائیں گے، پھر باہر نکلو گے، سمجھ آ رہی ہے؟ قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے، یلونکم جو تم سے ملے ہوئے ہیں،
یعنی تمہارے کیا ہیں؟ قریب قریب ہیں. تو قریب کے علاقوں کو کیا کرو؟ فتح کرو، صاف کرو. آگے من الکفار، کافروں میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر سختی. یا قرب و جوار میں جو کافر رہتے ہیں نا تمہاری باؤنڈریوں کے قریب، ان سے نرمی نہ برتو. ان سے نرمی برتو گے تو وہ نقصان کریں گے تمہارا. سمجھ آگئی؟ ان سے لڑو اور ان کے اندر کیا چاہیے کہ وہ تمہارے اندر کیا محسوس کریں؟ کیا پائیں؟ سختی پائیں. ٹھیک ہے نا؟ تم نرم ہوگے تو وہ اندر گھسیں گے. آگے جی، وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی اتاری جاتی ہے سورت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، پس ان میں سے، ان منافقوں میں سے، من ایسے بھی ہیں، یقول جو کہتے ہیں، ایُّکم زادتہ ہذہ ایمانا، کون ہے تم میں سے کہ جس کی اس آیت نے اس کا ایمان زیادہ کیا اس صورت نے. یہ مذاق ہے. ذرا نکالو سورہ انفال ابتدا، کیونکہ اللہ نے مومن کی شان بیان کی تھی کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن، سورہ انفال آیت نمبر 2، فرمایا جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں تو زادتہم ایمانا، یہ آیتیں ان کا ایمان زیادہ کر دیتی ہیں. تو اب جب کوئی صورت اترتی تو منافق کہتے ہیں، او بھائی آپ کا ایمان زیادہ ہوا ہے. کس کا ایمان زیادہ کیا ہے اس آیت نے؟ یہ اللہ کی آیات اور قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں. تو اب سنا پیچھے کہ کیا تم اللہ سے اور اللہ کی آیات کو مذاق بناتے ہو، اللہ کے رسول سے؟ ذرا آؤ آیت کی طرف. فرمایا اذا ما انزلت سورۃ، جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، فمنہم، تو ان میں سے، منافقین میں سے، من ایسے بھی، یقول جو کہتے ہیں، ایوکم، کون ہے تم میں سے، زادتہ ہذہ ایمانا، کہ بڑھایا ہے اس کے لیے اس صورت نے ایمان. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو یہ آیتیں تو ان کا ایمان کیا کر دیتی ہیں؟ اب منافق کے اندر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ان کے اندر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. بارش تو برستی ہے، چمن پہ بھی برستی ہے تو مہک اٹھتی ہے، ڈیر پہ برستی ہے تو وہاں سے مہک اٹھتی ہے کہ تراک اٹھتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ بدبو ہی بدبو. تو فرمایا جو مومن ہیں تو ان کے لیے تو زیادہ کر دیا ہے اس صورت نے ایمان کو. اور آگے وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ کیا ہو رہے ہیں؟ وہ خوش بھی ہو رہے ہیں قرآن سن کے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو یہ آیتیں کیا کرتی ہیں؟ بڑھاتی ہیں ان کی گندگی، إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی کی طرف. ان کی گندگی پر گندگی بڑھتی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو میں نے مثال دی ہے کہ بارش ڈیر پر بھی برستی ہے تو بارش کا قصور نہیں ہوتا، قصور اس ڈیر کا ہوتا ہے. ان کے اندر گند ہے تو قرآن جتنا اترتا ہے ان کا بغض تو گند زیادہ ہو رہا ہے. آگے جی فرمایا وَمَاتُوا، اور مر گئے اس حال میں کہ یہ کافر ہیں. فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور مر گئے وہ اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. أَوَلَا يَرَوْنَ، کیا نہیں دیکھتے یہ منافق، أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مرتن او مرتين، کہ یہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال میں ایک یا دو مرتبہ. ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے. وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. فرمائے اتنے بدبخت ہیں کہ ہر سال ایسا موقع آتا ہے ایک دو مرتبہ کہ جدھر ان کا نفاق کھل کے کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہو ہی جاتا ہے. یہ پردے ڈالتے رہتے ہیں، سال میں ایک دو موقع جہاد کے ایسے آ جاتے ہیں کہ یہ ان کا نفاق کیا ہو جاتا ہے؟
لیکن یہ پھر بھی نہیں نصیحت نہیں حاصل کرتے، رجوع نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اب ذرا ان کی حالت دیکھیو، مجلس مصطفیٰ علیہ السلام میں بیٹھ کی کیا کیفیت ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت تو نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے اپنے ساتھی کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کو منافق کو تو اپنا منافق بھائی کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے، خبیث ہے نا سارے، تو یہ ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، حَالِ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کوئی دیکھ تو نہیں رہا جی، ایک دوسرے کو دیکھ کے اشاروں میں بتلا رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جب نہیں دیکھ رہا مجمع میں کھسک گئے۔ جب کوئی صورت آ گئی بھئی اللہ کے راستے میں مال دینا ہے، اٹھ کے چلنا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کہ نہیں دیکھ رہا، سر نیچے کیے اور کھسک گئے۔ سمجھ آ گئی؟ لفظ پہ غور کرو۔ فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی اتاری جاتی ہے کوئی صورت تو نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، دیکھتے ہیں ان کے بعض إِلَى بَعْضٍ طرف بعض کے، اور کیا کہتے ہیں، آیا حَالِ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی ایک، ثُمَّ انصَرَفُوا، اگر نہیں دیکھ رہا کوئی تو کیا ہو جاتے ہیں، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیا پھرے ہیں، صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ سمجھ آگے؟ تم کیا پھیرو گے، اللہ نے تمہارے دل ہی پھیر دیے ہیں اپنے قرآن سے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ، ہم پھیر دیتے ہیں اللہ اپنی آیتوں کی سمجھ سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں۔ تو فرمایا صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے لا يفقهون، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول، شان والا رسول، من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے ہے، عزیز، گراں گزرتا ہے ان پر، ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف مشقت میں ڈالتی ہے، حریص علیکم، بہت زیادہ حریص ہیں تمہارے اوپر، یعنی تمہاری بلائی کی حرص ہے ان کو، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بے حد شفیق ہیں، رحیم مہربان ہیں۔ اتنی وضاحت کرنے کے بعد آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا، یہ جو ان کے ساتھ پھرتے ہو یہ کہیں تمہیں تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ تم مشقت میں کبھی بدر میں لے کے جا رہے ہیں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک اور حنین پہ لے کے جاتے ہیں، تو کیا یہ تمہاری مشقتوں اور تکلیفوں پہ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں سن لو، میں رب العالمین تمہیں اپنے پیغمبر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے دل میں تمہارے بارے میں کیا ہے، کتنی محبتیں چھپی ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس، رسول، تنوین تعظیم کی، عظمت والے رسول، من انفسکم، تمہاری ہی جانوں سے، یعنی تمہاری جن سے ہی سے ہیں، انسان بشر ہیں، عزیز علیہ، بہت گراں گزرتی ہے اس پر، ماں وہ چیز، عنتم، جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، جو تمہیں تکلیف مشقت میں ڈالتی ہے، یہ میرے پیغمبر پہ ناگوار گزرتی ہے۔ خود پیٹ پہ پتھر باندھنا گوارا، لیکن تمہارا بھوکا سونا برداشت نہیں کرتے، خود لہو لہان ہونا برداشت کرتے ہیں، لیکن تمہاری تکلیف برداشت نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے خود طائف میں کتنی زخمی ہوئے، لیکن جبریل نے کہا کہ اجازت ہو ملیہ میٹ کر دوں، فرمایا نہیں۔ اور دوسری جگہ
صحابہ کو بیر معونہ پہ تکلیف پہنچی، شہادت پہنچی، تو 1 مہینے تک ہاتھ اٹھا کے قنوت پڑھ رہے ہیں نازلہ۔ فرمایا زیادہ مہربان ہے، عزیز گراں گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے ان پہ، ماں وہ چیز آنے تم جو تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے۔ نمبر 2، حریص علیکم، تمہاری خیر اور بلائی کے بے حد حریص ہیں، یعنی تمہاری خیر خواہی اور بلائی کے اتنے حریص ہیں کہ ہر وقت یہی حرص ہے کہ ان کی خیر ہو جائے، ان کی بلائی ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، خواتین بھی آ رہی ہیں، جماعت پڑھتی ہیں، فرمایا میرا دل کرتا ہے قرآن لمبا کروں، نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن جب خواتین کی طرف سے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان نہ ہو۔ 3 دن تراویح کے لیے آئے، چوتھی رات نہیں آئے، سحری کے قریب تک صحابہ نے انتظار کیا، نہیں آئے۔ نماز فجر میں آئے، جب بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 3 دن آپ کے پیچھے قیام کیا، بڑا مزہ آیا، آپ نہیں آئے؟ فرمایا اس لیے نہیں آیا کہ میں نے کہا آج پڑھاؤں کہیں فرض نہ ہو جائے ان پہ، فرض ہو گئی تو 3 دن کی قضا تراویح پڑھو نا، پھر پتہ لگ جائے گا، صرف 3 دن کی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بے حد شفیق اور مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر گئے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہی ہے رب عرش عظیم کا۔ فقل حسبی اللہ، نسائی کی حدیث میں آتا ہے یہ دعا کے الفاظ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھو، اللہ ہر شر، غم، دکھ، درد، مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورت کا نام